السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے سیبا افیکٹوار اون خیرو ان اونا انٹرسیکشن۔ اگر آپ کوئی مڑنا چاہ رہے ہیں ایک چوراہے میں، ایک چوک میں، کومو دیوے آویسار، آپ نے کس طرح اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے، کس طرح بتانا ہے آدیماس کنڈکٹورس دوسرے ڈرائیوروں کو۔ تو اس میں پہلا جواب ہے کون لاس لوسز او کون ایل کلاشون، لائٹ کے ساتھ یا ہارن کے ساتھ۔ کلاشون کا مطلب ہوتا ہے ہارن۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے کون لاس لوسز دے لوس انٹرمیٹینتے، جو انڈیکیٹرز ہیں، جو اشارے ہیں سائڈوں پر، ان لائٹوں کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ او کون ایل براسو، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مڑنا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں لکھ رہا ہے کون ایل براسو، ہاتھ کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ او کون ایل کلاشون، یا آپ ہارن کے ساتھ اس کا جو ہے وہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں درست جواب یہ ہے کہ کون لوس لوسز دو انٹرمیٹینٹس، جو لائٹیں انڈیکیٹر استعمال کیے جاتے ہیں مڑنے کے لیے، ان کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ مڑنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ لائٹیں خراب ہیں، کام نہیں کر رہی، تو اس صورتحال میں کون ایل براسو، ہاتھ کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ کس طرف مڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہاتھ کے ساتھ کس طرح انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ یہاں پر آئی بٹن میں رکھ دوں گا، تو اس سے آپ جو ہے مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا درست جواب ہوگا کون ایل انٹرمیٹینتے، کون ایل براسو۔ انڈیکیٹر کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھ کے ساتھ آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلاشون کا جو استعمال یہاں پر غلط ہے، اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر غلط آ جاتا ہے۔ تو لوسز بھی جو ہے تمام لائٹیں جو ہے مڑنے کے لیے انڈیکیٹ نہیں کی جا سکتی، صرف جو انٹرمیٹینٹ اشاروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو کون ایل براسو، یعنی کہ اگر آپ کی انڈیکیٹرز ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہیں تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیکیٹ کریں، اور آگے ساتھ میں یہ کلاشون لکھا ہوا ہے تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے۔ آگے آتے ہیں الا دلانتار، اوورٹیک کرنے کے لیے اون پیاتون، ایک جو پیدل چلنے والا ہے، اس اوبلیگاتوریو، یہ ضروری ہے، دیخارونا سیپاراسیون، ایک وقفہ رکھنا لیترال سائڈوں پر، مینیما دے 1,5 میٹرز، 1.5 میٹر کا وقفہ آپ نے جو ہے وہ رکھنا ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ کوانڈو سرکولے، جب آپ چل رہے ہو، تو کہاں پر جب آپ چل رہے ہو تو آپ کو 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلا جواب ہے پور ایل پوبلادو، شہر کے اندر، ایکسکلوسیوامنتے، خاص طور پر۔ تو دوسرے میں لکھتا ہے ان ویاز انٹر اربانا، جو شہر کے باہر کے راستے ہیں وہاں پر 16 منتے صرف۔ آخر میں لکھتا ہے پور کوالکیر ویا، کسی بھی راستے پر، فوئرا او دینترو دے پوبلادو، شہر سے باہر ہے یا شہر کے اندر ہے، تو آپ کو ہر جگہ پر 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر درست جواب اس کا یہ ہے کہ لاس ویاز انٹر ارباناس، شہر کے باہر کی جو سڑکیں ہیں، اگر وہاں پر آپ کو سڑک کے اوپر کوئی پیدل چلنے والا مل رہا ہے تو اس وقت آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے 1.5 میٹر کا فاصلہ وہاں پر رکھنا ہے۔ شہر کے اندر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، یہ جو کہہ رہا ہے پورے پوبلادو، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے۔ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ شہر کے اندر ہو یا باہر ہو تو ایک ہی چیز ہے، تو شہر کے اندر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوگا ان ویاز انٹر ارباناز سولامنتے، صرف اور صرف شہر کے باہر یہ لاگو ہوگا۔ استا سینیال، یہ جو سگنل ہے اندی کا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر سگنل جو ہے وہ بس بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نیلا ہے اور سفید کلر کی بس ہے یہاں پر۔ تو یہ کہہ رہا ہے پرادا دے آٹوبوس، کہ یہ آٹوبوس کا ایک پرادا ہے جہاں پر آ کے بس رکتی ہے۔ کارل ریسروادو، جو سڑک ہے وہ مخصوص کی گئی ہے پارا آٹوبوسز، بسوں کے لیے۔ آخر میں لکھ رہا ہے اسٹاسیون دے آٹوبوس، یہ اسٹیشن ہے بس کا۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں، یہ جو بس ہے پرادا والی اور جو بس ہے کارل والی، اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ جو بس بلیک کلر کی ہے وہ بس جو ہے وہ نشان جو ہے وہ ہوگا پرادے کا، یہاں پر یعنی کہ بس آ کے رکتی ہے، اس کا سٹاپ بنا ہوا ہے۔ تو جس میں جو ہے بس سفید کلر کی ہوگی، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کارل جو سڑک ہے وہ مخصوص کی گئی ہے بس والوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ نے واضح رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر سفید کلر کی بس ہے تو آپ کو ذہن میں یہ چیز ضرور رکھنی ہے کہ یہاں پر سفید کلر کی بس کارل ریسروادو پارا آٹوبوسز کے لیے ہوگی، پرادا کے لیے بلیک کلر کی بس ہوگی۔ تو یہ سگنل کو آپ نے
یاد رکھنا ہے۔ A la visita de la señalización جو سگنلز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اس سگنل کو دیکھتے ہوئے، la visita de la señalización کن tiene preferencia del paso، کس کو یہاں پر گزرنے کی ترجیح ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر ایک تو نشان بنا ہوا ہے 23 کی سپیڈ ہے میکسیمم، یہاں پر اوپر زونا لکھا ہوا ہے۔ اس میں پہلا جواب ہے لوس آٹوموبیلس، جو آٹوموبیلز ہیں انہیں پہلے گزرنے کی ضرورت ہے۔ آٹوموبیلز کسے کہتے ہیں؟ آٹوموبیلز وہ گاڑیاں جن میں آپ سامان یا بندے لے کے جا سکتے ہیں، ان تمام گاڑیوں کو آٹوموبیلز کہتے ہیں۔ لوس وہیکلوز دے دوس رویدا، جو دو ٹائروں والی گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ترجیح ہوگی۔ آخر میں لکھتا ہے لوس پیاتونس، پیدل چلنے والوں کو۔ تو اس میں درست جواب یہ ہے کہ لوس پیاتونس یہاں پر پیدل چلنے والوں کو ترجیح ہوگی، کیونکہ یہاں پر زونا لکھا ہوا ہے۔ ان caso de calzada helada، جب کلسادہ سڑک جو ہے وہ helada ہے، اس پر برف بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں پہلا جواب ہے para mejorar la adherencia۔ adherencia کہتے ہیں گرفت کو، یعنی کہ ٹائر کی زمین کے ساتھ جو گرفت ہے وہ ٹھیک طرح سے آتی ہے۔ para mejorar la adherencia podremos usar، ہم استعمال کر سکتے ہیں cadenas، جو ایک جالی نما ہوتا ہے سنگل، اور رویداز کون کالبوز، یا جو ٹائر ہیں جن کے اوپر جو ہے کالبوز بنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ جو وہ ٹائر ہیں کالبوز، یہ اسپیشلی برف والے علاقوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹائر اور یہ جو ٹائر ہے جس کے ساتھ کندینا اسے کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر اس کے لگا ہوا ہے سنگل، تو اس کو یوں کہتے ہیں کندینا۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزوں کا استعمال جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے برف والی جگہ پر چلنے کے لیے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے para mejorar la adherencia podremos usar cadenas o ruedas con clavos۔ تو یہ آپ جو ٹائر ہے con clavos یا سنگل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے گرفت جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، وہ بہتر کرتے ہیں اس کی گرفت کو۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے کہ no podremos usar ruedas con clavos، ہم رویدا con clavo نہیں استعمال کر سکتے۔ آخر میں لکھتا ہے no podremos circular، ہم نہیں چل سکتے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس میں لکھتا ہے para mejorar la adherencia، آپ کی گرفت ٹائر کی بہتر کرنے کے لیے podemos usar، ہم استعمال کر سکتے ہیں cadenas اور رویداز con calvo۔ تو یہ دونوں قسم کے ٹائر آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، ایک یہ کادینا اور دوسرا یہ جو کلاوز کا جو ہے ٹائر، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ یہ پنتول لگے ہوتے ہیں جو کہ پھسلنے سے بچاتا ہے، آپ کی گرفت کو بہتر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان un turismo de 9 plazas، ایک جو کار ہے جس میں 9 سیٹیں لگی ہوئی ہیں، incluido el conductor ڈرائیور سمیت، pueden viajar 9 niños، تو یہاں پر 9 بچے وہ جو ہیں بیٹھ سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا جواب ہے نو نہیں کر سکتے porque se supera el número de plazas autorizadas، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے وہ نمبر بڑھ رہے ہیں جتنے کہ اتھرائز کیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہے۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے سی، جی ہاں آپ کر سکتے ہیں cuando van en el cargo de un adulto، جب کسی بالغ کے وہ جو ہے ہمراہ آ رہے ہیں، کسی بڑے کے ہمراہ آ رہے ہیں تو اس وقت وہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ آخر میں لکھتا ہے سی cuando los niños tienen edad comprendidas entre los 2 y 12 años de edad، جب بچوں کی عمر جو ہے وہ 2 سال سے 12 سال تک ہوگی تو اس صورتحال میں بچے جو ہے وہ آپ زیادہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اس میں جب 9 سیٹیں موجود ہیں تو 9 ہی سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ 9 نینیوز، تو نینیوز اگر 9 ہیں تو 10واں بن جائے گا ڈرائیور، تو یہاں پر وہ تعداد سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے یہاں پر نہیں سفر کر سکتے۔ نو porque se supera el número de plaza autorizado۔ آگے آتا ہے el consumo de alcohol، جو شراب کا نشہ ہے کہ produce en el conductor، ڈرائیور میں کیا پیدا کرتا ہے۔ اس میں پہلا لکھ رہا ہے aumento del tiempo de reacción، جو رد عمل کا ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آگے لکھ رہا ہے اس کو مزید وضاحت کے لیے کہ actúa más lento، یعنی کہ وہ بہت آہستگی کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے رد عمل کا وہ بڑھ جاتا ہے۔ جو اس میں لکھتا ہے disminución
del tiempo de reacción کہ رد عمل کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آگے مزید وضاحت کے لیے کہہ رہا ہے کہ actúa más rápido کہ وہ جلدی سے ریئیکشن کرتا ہے. آخر میں لکھتا ہے aumento el campo visual کہ اس کی نظر جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے کہ وہ mejor وہ کہ ٹھیک طرح سے دیکھ پاتا ہے. تو جو شراب کا نشہ ہے اس میں رد عمل آہستہ ہو جاتا ہے، جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ بندہ لیٹ جو ہے رد عمل کرتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا aumento el tiempo de reacción یعنی کہ actúa más lento وہ بہت لیٹ جو ہے وہ رد عمل کرے گا. تو یہی اس میں درست جواب ہے، وہ جلدی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی نظر تیز ہو جائے گی شراب کے نشے سے. podremos efectuar una detención یہاں پر لفظ ہے detención، اس پر میں آپ کو ابھی ڈیٹیل دیتا ہوں. circulando por una autopista ایک autopista پر چلتے ہوئے کیا آپ رک سکتے ہیں؟ اس میں پہلا جواب ہے نو نہیں رک سکتے. en la autopista جو autopista ہے no podremos detenernos en ningún caso ہم کسی بھی صورتحال میں آٹوویا autopista پر نہیں رک سکتے. دوسرے میرے کہہ رہا ہے کہ سی ہم رک سکتے ہیں pero debemos usar las áreas especialmente habilitados para ellos کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا. deberemos usar áreas especialmente جو اسپیشل ایریا ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا habilitadas para ellos جو رکنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس ایریا کو آپ نے استعمال کرنا ہے. آخر میں لکھ رہا ہے سی جی ہاں آپ رک سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، یہ جو لفظ ہے detención کا مطلب ہوتا ہے رکنا لیکن ٹریفک کی وجہ سے رکنا، یعنی کہ اگر سگنل ریڈ ہو گیا تو آپ نے گاڑی کو روکا ہے تو اس رکنے کو کہتے ہیں detención. آپ نے جو ہے ٹریفک میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے رکے، کسی بھی وجہ سے رکے، گاڑی کو خراب ہو گئی تو رکے، چلتے ہوئے جب آپ رکتے ہیں اسے کہتے ہیں detención. لیکن جب آپ رکتے ہیں گاڑی سے اترنے کے لیے، پارکنگ کے لیے، وہ inmovilización یا estacionamiento یا پرادا کا لفظ آتا ہے تو وہ ڈیفرنس ہوتا ہے. تو یہ detención ٹریفک کی ضرورت کے لیے آپ رکتے ہیں یا اپنی گاڑی خراب ہوتی ہے تو رکتے ہیں یا اشارے کے لیے رکتے ہیں تو اسے detención کہتے ہیں. تو یہاں پر لفظ یہ جو ہے detención podremos efectuar una detención تو آپ رک سکتے ہیں. تو جی ہاں آپ autopista پر رک سکتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو چکی ہے تو آپ رک سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو چیز ہے کہ نہیں رک سکتے تو یہ چیز غلط ہے. autopista podremos detener یہاں پر اگر پرادا کا ذکر آتا کہ آپ پرادا کر سکتے ہیں autopista پر تو یہ چیز غلط تھی، یا estacionamiento کر سکتے ہیں تو وہ بھی چیز غلط تھی. تو detención آپ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا سی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ debemos usar las áreas especialmente habilitadas کہ اس ایریے کو ہم استعمال کریں جو اسپیشلی اس کے لیے بنایا گیا ہے. اگر آپ کی گاڑی autopista سڑک کے درمیان خراب ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح اس اسپیشل جگہ تک پہنچیں گے؟ تو آپ رک سکتے ہیں. اس کا جواب ہوگا صرف سی کہ ہم detención کر سکتے ہیں autopista پر. el tractor جو ٹریکٹر ہے agrícola de la fotografía یہاں پر تصویر میں جو آپ کو ٹریکٹر دکھایا جا رہا ہے de la masa máxima autorizada masa máxima autorizada کسے کہتے ہیں اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا یہاں پر آئی لنک میں اس کا لنک کر دوں گا. inferior a 3500 کلو گرام جو 3500 کلو گرام سے ماسا میکسیما اس کا کم ہے. circula correctamente کیا وہ ٹھیک طرح سے چل رہا ہے؟ تو یہاں پر ٹریکٹر کو دیکھیں تو ٹریکٹر کنارے پر چل رہا ہے تو کیا یہ ٹھیک طرح چل رہا ہے؟ تو اس میں پہلا کہہ رہا ہے نو pues debe utilizar el carril derecho اس کو دائیں جانب والی سڑک کو استعمال کرنا ہوگا. دوسرے میں لکھ رہا ہے سی جی ہاں وہ ٹھیک چل رہا ہے. آخر میں لکھ رہا ہے نو نہیں ٹھیک چل رہا pues puedes utilizar cualquier parte de la vía تو وہ کسی بھی سڑک کے حصے کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا جواب درست ہوگا سی وہ ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ وہ آرسن پر ہی چل رہا ہے. اس کو آرسن پر چلنا ہوگا جب اس کا ماسا میکسیما انفیریور ہوگا 3500 کلو گراموں سے تو اسے آرسن پر ہی چلنا ہوگا. تو اس کا جواب ہے سی یہ ٹھیک چل رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نو pues debe utilizar carril derecho تو یہ چیز غلط ہے، اسے carril derecho استعمال نہیں کرنی. اگر اس کا ماسا میکسیما autorizada 3500 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ضروری ہوتا ہے وہ carril derecho پر چلے، پھر وہ آرسن پر نہیں چل سکتا. تو یہ چیز یاد رکھنی ہے inferior a 3500 کلو گرام. تو یہاں پر اس کا جواب درست ہوگا کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے. یہ جو آخر میں لکھتا ہے pues utilizar cualquier parte de la vía راستے کا وہ کوئی بھی حصہ استعمال کر سکتا ہے تو وہ کوئی بھی مطلب آرسن پر ہی چل رہا ہے تو اس طرح بھی تو ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ وہ سڑک کے دوسری جانب بھی جا سکتا ہے، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے، کوئی بھی حصہ استعمال نہیں کر سکتا، جب انفیریور ہے تو وہ آرسن پر ہی چلے گا۔ انتے اون سیمافورو سرکولار، ایک جو گول جو اشارے ہیں، دے کولور اماریو فیجو، ایک پیلے کلر کا جو لگاتار جل رہا ہے، آئی کے دیتنیر سے وہاں پر آپ کو رکنا ہوگا۔ تو جب پیلے کلر کا اشارہ لگاتار جل رہا ہو تو کیا آپ کو وہاں پر رکنا ہوگا؟ اس میں پہلا جواب ہے نو، نہیں رکنا ہوگا۔ pero si obliga a pasar، آپ کو ضروری کر رہا ہے گزرنا con precauciones، احتیاط کے ساتھ۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے سی، جی ہاں آپ کو رکنا ضروری ہوگا، a no ser que no pueda hacerse، اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان condiciones de seguridad، حفاظتی کنڈیشن کے حساب سے، تو مطلب آپ اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر رک نہیں سکتے، اور اگر آپ رکتے ہیں تو وہ حفاظت نہیں رہتی، حفاظت والی کنڈیشن نہیں رہتی، تو اس صورتحال میں آپ وہاں پر آگے نکل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اتنی سخت بریک لگائیں جو دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو وہاں پر اس صورتحال میں آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن نارملی جب پیلا ہو جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر رک جانا ہے، تو اس کا جواب یہ یہاں پر واضح کر رہا ہے۔ آخر میں لکھ رہا ہے نو porque únicamente avisa que va a cambiar en color rojo، کہ یہاں پر آپ کو رکنا نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی یہ کلر چینج ہونے والا ہے، ریڈ کلر میں تبدیل ہونے والا ہے، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے۔ اس میں یہی جواب جو ہے وہ درست ہوگا کہ آپ کو رکنا ہے۔ ہاں اگر آپ نہیں رک سکتے کنڈیشن کے حساب سے، اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں، تو آپ اس لمٹ سے پہلے آپ آگے نکل جائیں، تو یہی اس کا درست جواب ہے۔ کہ دیوے آسیر، آپ کو کیا کرنا ہوگا ان کنڈکٹور، ایک جو ڈرائیور ہے، کہ آسیدو دیسلومبرادو، کہ جو دسلمبرادو ہوا ہے۔ دسلمبرادو کسے کہتے ہیں؟ دسلمبرادو یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں چمک ڈلی ہے، لائٹیں ڈلی ہیں، تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کو کہتے ہیں دسلمبرادو۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیوے آسیر، آپ کو کیا کرنا ہوگا جب آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا؟ اس میں پہلا جواب ہے دس وی آر سے سائڈ پہ اڑ جانا چاہیے، سیمپرے ہمیشہ اعلیٰ دریچہ دائیں جانا، para detener سے en el آرسن پر رکنے کے لیے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے reducir la velocidad، اپنی سپیڈ کو کم کریں، incluso hasta llegar detenerse totalmente، یہاں تک کہ اگر آپ کو ٹوٹلی طور پر رکنا بھی پڑے تو آپ رکیں، si fuera necesario، اگر اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ سپیڈ کو کم کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور آگے خطرہ ہے تو آپ روک بھی سکتے ہیں گاڑی کو اگر آپ کو ضرورت ہے تو۔ آخر میں لکھا ہے encender el alumbrado de largo alcance، آپ بھی بڑی لائٹیں جلا دیں، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے۔ اس میں درست جواب یہی ہے کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو آہستہ کر لینا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور آپ کے لیے خطرہ ہے تو آپ گاڑی کو روک بھی سکتے ہیں، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا کہ reducir la velocidad incluso hasta llegar a detenerse totalmente si fuera necesario۔ Se puede quitar el casco، آپ ہیلمٹ کو اتار سکتے ہیں، una motorista، ایک جو موٹر سائیکل والا ہے، accidentado، یہاں پر موٹورستا کون سا بتا رہا ہے؟ accidentado، یعنی کہ جس کا حادثہ ہوا ہے، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا ہیلمٹ کیا آپ اتار سکتے ہیں؟ اس میں پہلا جواب ہے سی، جی ہاں ہم اتار سکتے ہیں، como norma general، جیسا کہ قانون میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا میں لکھ رہا ہے کہ سی، ہم اتار سکتے ہیں، para darle de beber، اسے پینے کے لیے کچھ دینے کے لیے آپ ہیلمٹ کو اتار سکتے ہیں۔ آخر میں لکھتا ہے نو، نہیں اتار سکتے، como norma general، نارمل جیسے کہ قانون میں ہے، آپ نہیں اسے اتار سکتے، تو یہاں پر بھی لکھ رہا ہے como norma general، یہاں پر بھی como norma general لکھتا ہے کہ قانون کے مطابق، تو قانون کے مطابق ہم جو ایکسیڈنٹ جس کا ہوتا ہے اس کا ہیلمٹ نہیں اتار سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں اتار سکتے؟ کیونکہ ایسی چوٹیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہیلمٹ جب آپ اتارنے لگتے ہیں تو وہ مزید جو ہے وہ ڈینجر ہو جاتی ہیں، مزید جو ہے تکلیف دہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈاکٹروں کے لیے پھر زیادہ مشکل پیش آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپیشل بندے ہی ہیلمٹ کو اتارے جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ زیادہ تکلیف ہے اور کس طریقے سے اتارا جائے تو اس کو بہتر رہے گا۔ تو یہاں پر نہ تو آپ اس کو پینے کھانے کے لیے کوئی چیز دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا ہیلمٹ اتار سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا نو، ہم نہیں اتار سکتے como norma general، جیسا کہ نارملی قانون میں ہے۔ un turismo، ایک جو کار والا ہے، podrá superar en 20 kilómetros por hora، وہ 20 کی سپیڈ کو بڑھا سکتا ہے، la velocidad máxima genérica، جو میکسیمم سپیڈ ہے اس سے بھی زیادہ،
یعنی کہ میکسیمم سپیڈ 90 ہے تو وہ کیا 120 پر جا سکتا ہے پارا adelantar اوورٹیک کرنے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہے اوورٹیک کرنے کے لیے کیا وہ ایک کار والا 20 کی سپیڈ بڑھا سکتا ہے. تو اس میں پہلا جواب ہے ان لا carretera convencionales جو عام سڑکیں ہوتی ہیں بڑی شہر سے باہر کہ no se discurren por suelo urbano جو کہ شہر کی سڑکوں میں سے نہ گزر نہیں ہوں تو وہ carretera convencional پر 20 کی سپیڈ بڑھا سکتا ہے اوورٹیک کے لیے. دوسرے میں لکھ رہا ہے ان لاس carretera convencional پر 20 کی سپیڈ بڑھا سکتا ہے اوورٹیک کے لیے. آگے لکھ رہا ہے autovía y autopista اور autovía پر بھی بڑھا سکتا ہے autopista پر بھی. آخر میں لکھ رہا ہے en todas las vías تمام راستوں پر siempre que no lo prohíba la señalización کہ جو سگنل کے ساتھ منع نہ کیا گیا ہو تو وہ کسی بھی سڑک پر 20 کی سپیڈ بڑھا سکتا ہے. یعنی کہ 90 مکمل ہے میکسیمم ہے تو آپ 120 کی جا سکتے ہیں, 120 ہے تو آپ 140 پر جا سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف carretera convencional پر قانون ہے. اس قانون میں بھی تبدیلی کا کہا گیا تھا لیکن ابھی تک اس پر رد عمل نہیں ہوا, ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا گیا. جب بھی کنفرم کیا جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا. تو یہ جو 20 کی سپیڈ ہے اوورٹیک والی یہ ابھی تک برقرار ہے, یہ ابھی تک چل رہی ہے, یہ قانون ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا تھا لیکن اس پر عمل ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ یاد رہے carretera convencional پر آپ جو ہے وہ 20 کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اوورٹیک کے لیے. یعنی کہ carretera convencional پر 90 کی سپیڈ ہے اور آپ 110 کی سپیڈ پر وہاں اوورٹیک کر سکتے ہیں. یاد رہے اوورٹیک کرتے وقت اگر آگے والی گاڑی میکسیمم سپیڈ پر ہے یعنی کہ 90 کی سپیڈ پر ہے تو پھر آپ اسے اوورٹیک نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا ان لا carretera convencional آپ carretera convencional پر اوورٹیک کر سکتے ہیں کہ نو discurren por suelo urbano کہ جو شہر کی سڑکوں میں سے نہ ہوں. تو اس میں یہ جو دوسرے میں لکھ رہا ہے autovía یا autopista تو یہ autovía اور autopista پر آپ 20 کی سپیڈ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ وہاں پر 120 میکسیمم سپیڈ ہے اور 120 سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. autovía اور autopista پر اوورٹیک کے لیے آپ کو کوئی بھی سپیڈ ایکسٹرا نہیں دی جاتی. آگے یہ جو لکھ رہا ہے todas las vías تمام راستوں پر تو یہ بھی چیز غلط ہے. نہ ہی آپ شہر کے راستوں پر چلا سکتے ہیں 20 کی زیادہ اوورٹیک کرتے وقت اور نہ ہی آپ autovía autopista پر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے. ¿Cuál es la distancia mínima کتنی جو ہے منیمم فاصلہ آپ کو رکھنا ہے کہ mantendremos con el vehículo اس گاڑی کے ساتھ کہ nos precede dentro del túnel جو ہمیں ٹونل کے اندر ملتی ہے, جو ہمیں ٹونل کے اندر دکھائی دیتی ہے. تو آپ نے اس گاڑی کے ساتھ کتنا وقفہ رکھنا ہے ٹونل کے اندر. اس میں پہلا کہہ رہا ہے لا que permita frenar جس کے ساتھ ہم رک سکیں sin colisionar بغیر ٹکر ہوئے con el vehículo گاڑی کے ساتھ کہ nos precede جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس میں کہہ رہا ہے 100 metros como mínimo آپ کو منیمم جو ہے وہ 100 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے. آخر میں لکھ رہا ہے 150 metros como mínimo آپ نے 150 میٹر منیمم فاصلہ رکھنا ہے. تو یہاں پر آپ کو چیز واضح کرتا چلوں یہ جو پہلا جواب لکھا ہوا ہے lo que permite frenar sin colisionar con el vehículo que nos precede یعنی کہ بغیر ٹکر ہوئے اگر آپ بریک لگا سکتے ہیں تو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ فاصلہ نارمل باہر کی سڑکوں پر آپ نے رکھنا ہے. لیکن جب ذکر آئے گا ٹونل کا تو یہاں پر کیونکہ ذکر آ رہا ہے ٹونل کا اینون ٹونل تو واضح طور پر جو ٹونل کے نشان سے واضح ہے تو وہاں پر آپ کو منیمم 100 میٹرز جو ہے فاصلہ رکھنا ہے. اگر وہ کوئی بڑا ہے 3500 کلو گرام سے بڑا ٹرک آپ کے سامنے جا رہا ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے 150 میٹر تک کا جو ہے فاصلہ رکھیں. لیکن یہاں پر کیونکہ واضح کچھ اس کا پوچھ نہیں رہا, یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے تو اس میں 100 میٹرز کومو مینیمو اس کا درست جواب ہوگا. تو ٹونل کے اندر آپ نے 100 کا فاصلہ رکھنا ہے. لیکن اگر آپ ٹونل کے باہر ہیں تو پھر آپ کو پوچھتے ہیں تو پھر آپ نے وہ فاصلہ رکھنا ہے حفاظتی جس کے ساتھ آپ کی ٹکر نہ ہو. circulando por una vía urbana آپ ایک اربانا سڑک پر چل رہے ہیں, اربانا یعنی کہ شہر کی سڑک پر چل رہے ہیں suficientemente iluminada جو روشن ہے مناسب طور پر. تو یہاں پر اگر insufficientemente iluminada آئے گا
انسفیشینٹ یعنی کہ یہ غیر مناسب ہے یعنی کہ روشن نہیں ہے تو اس صورتحال میں ڈیفرینٹ ہوگا. تو یہ انسفیشینٹمنٹ اور سفیشینٹمنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سفیشینٹمنٹ illuminada یعنی کہ روشن ہے. کہ alumbrado utilizaremos کون سی لائٹوں کا یہاں پر استعمال کریں گے. یاد رہے یہاں پر پوچھ رہا ہے ویاز اربانا تو اس میں پہلا کہہ رہا ہے پوسیشن y corto alcance, دوسرے میں کہہ رہا ہے ننگونو کوئی بھی نہیں, آخر میں کہہ رہا ہے corto o largo indistintamente. پہلے میں کہہ رہا ہے پارکنگ اور جو نارمل لائٹیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے, کوئی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی. نارمل لائٹیں آپ نے استعمال کرنی ہے یا بڑی لائٹیں استعمال کرنی ہے, کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو شہر کے اندر بڑی لائٹوں کا استعمال منع ہے, تو یہاں پر یہ جو لارگو لکھا ہوا ہے یہ چیز غلط ہے. ننگونو کوئی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی, تو یہ بھی چیز غلط ہے. جب رات ہے یا سورج نکل رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے تو اس وقت ضروری ہے آپ نے پوسیشن y corto alcance جلانی ہے, یعنی کہ نارمل لائٹیں آپ نے ضروری جلانی ہے. تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے. تو اس میں درست جواب ہوگا پوسیشن y corto alcance. جی دوستو, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان. رب رکھا.